اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں؟ اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں؟ تو نے دشمن کو جلا ڈالا ہے شعلہ بن کر، ابھرا ہر گام پر تو فتح کا نعرہ بن کر، اس شجاعت کا تجھے کیا میں صلہ پیش کروں؟ قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں؟ معزز سامعین، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتہ وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے۔ امید ہے بفضل الہی آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ 28 مارچ سن 2020 کے پروگرام میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں پہلے شاعر یاد رفتہ کے حوالے سے ذکر خیر ہے جناب مسرور انور صاحب کا، ممتاز اردو شاعر، گیت نگار، کہانی و مکالمہ نویس اور ہدایت کار، ملی نغمہ نگار، 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ملی نغمے لکھے۔ اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں۔ اس کے علاوہ فلمی گیت لکھے، جن فلموں کے لیے گیت لکھے ان میں ہیرا اور پتھر، جب جب پھول کھلے، پہچان، محبت زندگی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، دل میرا، دھڑکن تیری، سائقہ، انجمن، بلندی اور سوغات شامل ہیں۔ مسرور انور صاحب 5 جنوری 1941 شملہ میں ولادت ہوئی۔ آزادی کے بعد پاکستان تشریف لے آئے۔ پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے اور پاک وطن کے محافظوں کے جذبات کے ساتھ ساتھ عوامی جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے قومی نغمے لکھے۔ اس کے علاوہ کئی فلمی گیت بھی لکھتے رہے۔ قومی نغموں میں جگ جگ جیوے میرا پیارا وطن اور اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ فلمی ڈائیلاگز بھی بڑی مہارت سے لکھتے رہے۔ حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا۔ 1 اپریل 1996 لاہور میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب مسرور انور صاحب کو بھی غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ آئیے مسرور انور صاحب کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جناب مسرور انور صاحب نے اپنی غزل میں فرمایا کہ ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی، ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی، کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر سہی، دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے، دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے، نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر سہی، نفرتوں کے تیر کھا کر دوستوں کے شہر میں، نفرتوں کے تیر کھا کر دوستوں کے شہر میں، ہم نے کس کس کو پکارا یہ کہانی پھر سہی، کیا بتائیں پیار کی بازی وفا کی راہ میں،
کیا بتائیں پیار کی بازی وفا کی راہ میں، کون جیتا کون ہارا یہ کہانی پھر سہی، ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی، کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر سہی۔ مسرور انور صاحب کا کلام، غلام علی کی آواز۔ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جی ہاں سامعین، شاعری سچ بولتی ہے۔ 28 مارچ سن 2020 کا پروگرام ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسرور انور صاحب کے ذکر خیر کے بعد بڑھتے ہیں آگے۔ عہد حاضر کی معروف شاعرہ محترمہ ڈاکٹر عنبریں حسیب عنبر صاحبہ، محترمہ عنبریں حسیب عنبر صاحبہ نے فرمایا کہ حاصل گفتگو ہے تنہائی، حاصل گفتگو ہے تنہائی، آج بھی روبرو ہے تنہائی، حاصل گفتگو ہے تنہائی، آج بھی روبرو ہے تنہائی، شور کرتے ہیں سب قیامت کا، شور کرتے ہیں سب قیامت کا، کس قدر چار سو ہے تنہائی، ہم سمجھتے رہے کہ ہے کوئی، ہم سمجھتے رہے کہ ہے کوئی، اور یہاں کو بکو ہے تنہائی، پہلے کس درجہ خوف آتا تھا، پہلے کس درجہ خوف آتا تھا، اب میری آرزو ہے تنہائی، میں ہوں اپنی تلاش میں عنبر، میں ہوں اپنی تلاش میں عنبر، اور میری جستجو ہے تنہائی، حاصل گفتگو ہے تنہائی، آج بھی روبرو ہے تنہائی۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ڈاکٹر عنبریں حسیب عنبر صاحبہ۔ آگے بڑھتے ہیں یوم ولادت کے حوالے سے ایک اور سینئر شاعر جناب آغا حشر کاشمیری صاحب، یوم ولادت 3 اپریل 1879، جبکہ 1935 لاہور پاکستان میں وفات پائی۔ ممتاز شاعر اور ڈرامہ نویس جناب آغا حشر کاشمیری صاحب، ان کی تصانیف رستم و سہراب، خوبصورت بلا، آنکھ کا نشہ اور یہودی کی لڑکی اور دیگر تصانیف کے خالق ممتاز شاعر اور ڈرامہ نویس جناب آغا حشر کاشمیری صاحب۔ گویا تمہاری یاد ہی میرا علاج ہے، گویا تمہاری یاد ہی میرا علاج ہے، ہوتا ہے پہروں ذکر تمہارا طبیب سے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب آغا حشر کاشمیری صاحب نے اپنی غزل میں فرمایا کہ یاد میں تیری جہاں کو بھولتا جاتا ہوں میں،
یاد میں تیری جہاں کو بھولتا جاتا ہوں میں، بھولنے والے کبھی تجھ کو بھی یاد آتا ہوں میں۔ یاد میں تیری جہاں کو بھولتا جاتا ہوں میں، بھولنے والے کبھی تجھ کو بھی یاد آتا ہوں میں۔ ایک دھندلا سا تصور ہے کہ دل بھی تھا یہاں، ایک دھندلا سا تصور ہے کہ دل بھی تھا یہاں، اب تو سینے میں فقط ایک ٹیس سی پاتا ہوں میں۔ او وفا نا آشنا کب تک سنوں تیرا گلہ، او وفا نا آشنا کب تک سنوں تیرا گلہ، بے وفا کہتے ہوئے تجھ کو تو شرماتا ہوں میں۔ حشر میری شعر گوئی ہے فقط فریاد شوق، حشر میری شعر گوئی ہے فقط فریاد شوق، اپنا غم دل کی زباں میں دل کو سمجھاتا ہوں میں۔ یاد میں تیری جہاں کو بھولتا جاتا ہوں میں، بھولنے والے کبھی تجھ کو بھی یاد آتا ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب آغا حشر کاشمیری صاحب کا ایک اور عمدہ کلام، آپ کی سماعتوں کی نظر، آپ کو یاد آ جائے گا بہت کچھ۔ آغا حشر کاشمیری صاحب کا یہ دلکش کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کے، اٹھتے تم سے عزیز کوئی نہیں ہے خدا کے بعد، سب کچھ خدا سے مانگ لیا۔ بن جائیں گے مثال ہمارے نشانیاں، بن جائیں گے دے جائیں گے جہان کو ایسی کہانیاں، دے جائیں گے جہان کو ایسی کہانیاں، چرچے ہمارے پیار کے ہوں گے بنا کے بعد، سب کچھ خدا سے مانگ لیا۔ دولت جہان کی تیرے قدموں پہ ہار دوں، دولت جہان کی تیرے بغیر تاج کو ٹھوکر پہ مار دوں، تیرے بغیر تاج کو ٹھوکر پہ مار دوں، کوئی طلب نہیں مجھے تیری وفا کے بعد، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کے، اٹھتے ہاتھ میرے دعا کے بعد، سب کچھ خدا سے مانگ لیا۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کے، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ
میرے اس دعا کے بعد شاعری سچ بولتی ہے جناب آغا حشر کاشمیری صاحب کا کلام مہدی حسن خان صاحب اور ناہید اختر کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ پاکستانی فلم تیرے میرے سپنے، اداکار محمد علی اور سنگیتا پر فلمایا گیا یہ کلام آغا حشر کاشمیری صاحب کا ذکر خیر رہا، اور اب یوم ولادت کے حوالے سے بڑھتے ہیں آگے۔ کراچی کی ایک اور شاعرہ، یوم ولادت 29 مارچ۔ پسے ہست و نیست کیا ہے یہ مکاں لا مکاں کیا، پسے ہست و نیست کیا ہے یہ مکاں لا مکاں کیا، نہ فنا میری ضمانت نہ بقا میرا حوالہ۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ انجم عثمان صاحبہ، یوم ولادت 29 مارچ۔ محترمہ انجم عثمان صاحبہ نے اپنی غزل میں فرمایا کہ یہ معجزہ بھی ہوا ضبط غم کے جوہر سے، یہ معجزہ بھی ہوا ضبط غم کے جوہر سے، یہ معجزہ بھی ہوا ضبط غم کے جوہر سے، ردائے خاک بھی جلنے لگی تھی اخگر سے، یہ معجزہ بھی ہوا ضبط غم کے جوہر سے، ردائے خاک بھی جلنے لگی تھی اخگر سے، قضا و قدر کے اور اختیار و جبر کے بھید، قضا و قدر کے اور اختیار و جبر کے بھید کھلیں گے 5ویں سمت اور 7ویں در سے، بجائے عکس سرے آئینہ غبار سا ہے، بجائے عکس سرے آئینہ غبار سا ہے، پسے غبار جھلکتے ہیں نقش پتھر سے، شکستہ ہو کے بکھر جائیں خواب آخر شب، شکستہ ہو کے بکھر جائیں خواب آخر شب، ورائے صبح بھی کھولی نہ آنکھ اس ڈر سے، ہم عشق زاد تھے پاؤں تلے رہا سورج، ہم عشق زاد تھے پاؤں تلے رہا سورج، برہنہ پاہی گزر آئے ریگ محشر سے، یہ خد و خال تہے آبشار میرے ہیں، یہ خد و خال تہے آبشار میرے ہیں، تو کیا میں ٹوٹ کے بکھری ہوں اپنے محور سے، میرے وجود میں گرداب رقص کرتے ہیں، میرے وجود میں گرداب رقص کرتے ہیں، کوئی تو ربط رہا ہے میرا سمندر سے، سو پھر مدار میں وقفے طواف ہوں تیرے، سو پھر مدار میں وقفے طواف ہوں تیرے، میں کھو نہ جاؤں کہیں ہٹ کے اپنے مصدر سے، مٹے تھے لوح جہاں سے ہمارے نقش انجم، مٹے تھے لوح جہاں سے ہمارے نقش انجم، اٹھی تھی موجۂ صد
گرد بار منظر سے، یہ معجزہ بھی ہوا ضبط غم کے جوہر سے، ردائے خاک بھی جلنے لگی تھی اخگر سے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ انجم عثمان صاحبہ، جن کا یوم ولادت ہے 29 مارچ۔ کراچی ٹریفک پولیس کے جوان اور شاعری بھی فرماتے ہیں۔ بزم سخن جہانگیری کے نام سے ان کی آئی ڈی بھی موجود ہے فیس بک پر۔ یوم ولادت 30 مارچ 1981، ہماری مراد ہے افتخار جہانگیری صاحب سے، جنہوں نے فرمایا کہ سب کی آنکھیں خون آنسو رو پڑیں، سب کی آنکھیں خون آنسو رو پڑیں، پیش جو مقتل میں سر اپنا ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب افتخار انور جہانگیری صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ میری جیت میں کوئی تھا، میری ہار میں کوئی ہے، میری جیت میں کوئی تھا، میری ہار میں کوئی ہے، تم ڈوب کے دیکھو تو منجدھار میں کوئی ہے، ہر شخص جو گرویدہ اس کا ہوا جاتا ہے، ہر شخص جو گرویدہ اس کا ہوا جاتا ہے، کوئی بات تو ایسی پھر میرے یار میں کوئی ہے، ہر بات کا کوئی تو حالات سے رشتہ ہے، تم غور سے سن لینا تکرار میں کوئی ہے، ہر بات سے پہلے تم یہ سوچ سمجھ لینا، ہر بات سے پہلے تم یہ سوچ سمجھ لینا، سنتا ہے کوئی نہ کوئی دیوار میں کوئی ہے، دشمن نے کیا جب بھی احساس یہ ہونے لگا، شامل اپنا ہی کہیں اس وار میں کوئی ہے، تم ڈوب کے دیکھو تو منجدھار میں کوئی ہے، میری جیت میں کوئی تھا، میری ہار میں کوئی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب افتخار انور جہانگیری صاحب، یوم ولادت 30 مارچ 1981۔ جو خواتین و حضرات ڈرائیو کرتے ہیں یا پیدل چلتے ہیں، ٹریفک قوانین تمام کے لیے بنائے گئے ہیں، اپنی اور دوسروں کی جانوں کی حفاظت کیجیے، ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی۔ 1 اپریل یوم ولادت جناب صدیق راز صاحب۔ 1 اپریل 1951 یوم ولادت ہے جناب صدیق راز صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ حسن سلوک تیرا نہ مجھ سے روا ہوا، حسن سلوک تیرا نہ مجھ سے روا ہوا، تو ہی بتا دے کیا تیرا وعدہ وفا ہوا، حسن سلوک تیرا نہ مجھ سے روا ہوا، تو ہی بتا دے کیا تیرا وعدہ وفا ہوا، سچ بات ہر مقام پر کہتا رہا ہوں میں، سچ بات ہر مقام پر کہتا رہا ہوں میں، مجھ سے اسی لیے تو زمانہ خفا ہوا، اور بجھنے سے ان کے بڑھتی رہی تیرگی شب، بجھنے سے ان کے بڑھتی رہی تیرگی شب، یا رب اس انجمن کے چراغوں کو کیا ہوا، تو مصلحت کی آڑ میں ملتا رہا مجھے، تو مصلحت کی آڑ میں ملتا رہا مجھے، کیا تجھ سے دوستی کا کبھی حق ادا ہوا، چاندی لگی جھلکنے میرے سر میں اے رفیق، چاندی لگی جھلکنے میرے سر میں اے رفیق، آیا نہ تو نہ ختم کبھی رت جگہ ہوا،
تیرے بنا یہ زندگی گزری ہے اس طرح، تیرے بنا یہ زندگی گزری ہے اس طرح، جیسے ہو راز اس میں تیرا غم چھپا ہوا، حسن سلوک تیرا نہ مجھ سے روا ہوا، تو ہی بتا دے کیا تیرا وعدہ وفا ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب صدیق راز صاحب، یوم ولادت 1 اپریل 1951۔ سامعین اکرام، پروگرام ہے شاعری سچ بولتی ہے، تاریخ ہے آج 28 مارچ سن 2020۔ جیسا کہ عالمی وبا کے شکار دنیا کے تمام انسان خوف زدہ ہیں، خوف تو بہرحال ہے، لیکن خوف زدہ ہونے کے بجائے ہم احتیاط برتیں، اور جتنے علماء کرام اور حکومتی ارکان باتیں بتا رہے ہیں ان سب پر غور کیجئے۔ ایک بات ہم بھی آپ کے گوش گزار کرتے چلیں، اور یقیناً اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ پشت پر یعنی کمر پر دھوپ لینے سے، سورج کی شعاعیں لینے سے 30 چھوٹی پوشیدہ بیماریاں جو بڑی بیماریوں کو جنم دیتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی ویکسین نہیں ہے، لیکن مولا علی نے یہ ایک ویکسین ضرور بتائی ہے کہ آپ روزانہ سورج کی شعاعیں پشت پر اپنی کمر پر لیجئے۔ 15 سے 20 منٹ تک ایک عام آدمی برداشت کر سکتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر سورج کی شعاعیں اپنی کمر پر یعنی اپنی پشت پر ضرور لیجئے، انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے نجات ملے گی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے لیے وقت نکال کر روزانہ کی بنیاد پر ضرور سورج کی شعاؤں سے، مولا علی کے اس قول سے ضرور استفادہ کریں گے، چاہے قرنطینہ سینٹر میں ہوں یا گھروں میں یا دفاتر میں۔ سورج کی شعاعیں ہر جگہ کہیں نہ کہیں موجود ملتی ہیں، ان سے استفادہ کیجیے۔ جزاک اللہ۔ پروگرام جاری ہے، ملتے ہیں اس ایک مختصر وقفے کے بعد۔ موسیٰ بھائی کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں، کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ، اور سفر بھی محفوظ۔ کیئرفلی ڈرائیو کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں، آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ چیدہ چیدہ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر، حالات حاضرہ کے پیش نظر یہ اشعار جناب قیصر وجدی صاحب۔ بہت جیے بھی تو آخر کو مر ہی جائیں گے، بہت جیے بھی تو آخر کو مر ہی جائیں گے، کہ مرنے والوں کی یارو دوا تو کچھ بھی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب قیصر وجدی صاحب کے بعد جناب محمد نعیم جاوید نعیم صاحب کا یہ ایک شعر کہ میری حیات ہی خود موت کی تلاش میں تھی، میری حیات ہی خود موت کی تلاش میں تھی، میں آپ اپنا شکاری بھی تھا،
शिकार भी था। शायरी सच बोलती है जनाब मोहम्मद नईम जावेद नईम साहब। जनाब नूर मस्ती खेल साहब ने फरमाया, आसाब थक गए हैं तफक्कुर के कर्ब से, आसाब थक गए हैं तफक्कुर के कर्ब से, इस फरते एहतियात ने वहमी बना दिया। क्या बेकरारियां कोई कम थीं लबे हयात, क्या बेकरारियां कोई कम थीं लबे हयात, जो इज़्तिराब ने नया तूफान उठा दिया। शायरी सच बोलती है जनाब नूर मस्ती खेल साहब और मरहूम आरिफ शफीक साहब फरमा गए कि यही दुख मार डालेगा मुझे भी, यही दुख मार डालेगा मुझे भी, मेरे अहबाब मरते जा रहे हैं। इबादत गाहों में भी लोग अपनी, इबादत गाहों में भी लोग अपनी, ये कैसे डरते डरते जा रहे हैं। शायरी सच बोलती है जनाब आरिफ शफीक साहब और जनाब नईम जावेद नईम साहब का ये कलाम समाअत फरमाइए। किसी वली की तरह ये कमाल उसने किया, किसी वली की तरह ये कमाल उसने किया, ज़वाल दे के मुझे लाज़वाल उसने किया। किसी वली की तरह ये कमाल उसने किया, ज़वाल दे के मुझे लाज़वाल उसने किया। था उसके बस में मगर छेड़ कर अना को मेरी, था उसके बस में मगर छेड़ कर अना को मेरी, खुद अपने वास्ते मुझको मुहाल उसने किया। मैं इस कदर भी नहीं था गरीब रंजो मलाल, मैं इस कदर भी नहीं था गरीब रंजो मलाल, गमे जहां से मगर माला माल उसने किया। वो मेरी जान का दुश्मन मैं बेनियाज़े हयात, वो मेरी जान का दुश्मन मैं बेनियाज़े हयात, सलूक मुझसे मेरे हस्बे हाल उसने किया। मेरी रज़ा से वो ओढ़े रहा वजूद मेरा, मेरी रज़ा से वो ओढ़े रहा वजूद मेरा, मेरी रज़ा से मुझे अपनी ढाल उसने किया। खुद अपने आप को तन्हाइयों में झोंक दिया, खुद अपने आप को तन्हाइयों में झोंक दिया, खुद अपना अहदे वफा पायमाल उसने किया। ये मोजज़ा भी हुआ है कि फरते गम से नईम, ये मोजज़ा भी हुआ है कि फरते गम से नईम, हमारी मौत के दिन इंतकाल उसने किया। किसी वली की तरह ये कमाल उसने किया, ज़वाल दे के मुझे लाज़वाल उसने किया। शायरी सच बोलती है जनाब मोहम्मद नईम जावेद नईम साहब।
پروگرام شاعری سچ بولتی ہے 28 مارچ سن 2020 جاری ہے۔ اس ایک وقفے کے بعد آج کے پروگرام کے حصے دوم میں ملاقات ہوتی ہے۔ رہیے گا ہمارے ساتھ، بہت بہت شکریہ۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔